بہت سے الفاظ ہیں کہ جس کا ترجمہ آپ ڈر کر دیں گے، لیکن خشیت الگ ہے، خوف الگ ہے، تقوی الگ ہے. تو یہ ہماری اپنی اردو کی زبان کی مجبوری کا. وہی حال یہاں ہے کہ مودت الگ ہے، محبت الگ ہے، عشق الگ ہے، شغف الگ ہے، شعف الگ ہے. یہ 9 مراحل ہیں محبت کے. لیکن کیا ہوا؟ تو بہرحال تو بہرحال اس آیت پر انشاءاللہ اللہ جتنی توفیق دے گا اتنی گزارش کی جائے گی. لیکن آج جو مقدمتاً عرض کرنا ہے کہ یہ جو ہم اور آپ ہیں نا، ہم کو اور آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بشر، ہے نا. بشر یعنی انسان. انسان جو ہے اللہ نے اس کو 2 پہلو عطا کیے ہیں، 2 جنبے اور 2 صفتیں 2 قسم کی اس کو دی ہیں. ایک کا نام ہے ذاتی اور ایک کا نام ہے نہیں، اسی لیے کہتے کہ بول کے پھنستا ہے آدمی. ایک کا نام ہے ذاتی اور ایک کا وہ ذات و صفت اپنی جگہ ٹھیک ہے، خدا نخواستہ توہین مقصد نہیں. ایک کا نام ہے ذاتی، ایک کا نام ہے عرضی. ذاتی کسے کہتے ہیں اور عرضی کسے کہتے ہیں؟ ذاتی کہتے ہیں اس صفت کو کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، مر سکتا ہے مگر اس صفت سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. دوسری جو ہے وہ جنبہ، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بہت اہمیت کا حامل ہو، لیکن اگر قوت انسان ارادی مضبوط ہے انسان کی تو اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں عرضی. مثال دے دوں، مثلا جو ہے وہ ہمارے صفات میں کھانا اور پانی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ چاہے جتنا آپ تبلیغ کیجئے کھانے کے خلاف، پانی کے خلاف، کیا انسان کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے؟ مر جائے گا مگر کھانے اور پانی سے الگ نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں آئیے مثال دے دوں، سگریٹ، بیڑی، سرتی، تمباکو. اس کو بہار میں جائیے، ہمارے یہاں ایک لفظ کہتے ہیں کھینی. کھینی کہتے ہیں اس کو، کوئی بہاری لوگ اس کو کرتے ہو کیا، وہ یوں کر کے رکھتے ہیں اس کو جو ہے کھینی. تو کیا یہ کھانے اور پانی سے زیادہ اہم ہے بیڑی سگریٹ؟ لیکن اب مثال سنیے آپ. آدمی کھانے اور پانی میں غیرت کر لیتا ہے. مثلا فرض کیجئے آپ بمبئی سے چلے، مثال میں اپنی دوں گا اس لیے کہ مجھ کو وہی آسان ہے، وہ آپ کا دینے لگو تو وہ پتہ نہیں کون سا اسٹیشن کہاں ہے. بمبئی سے چلے آپ لکھنؤ کے لیے، 24 گھنٹے لگتے ہیں بمبئی سے اور لکھنؤ کے درمیان. یہ زمانہ جو آ رہا ہے جاڑے کا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون سی ٹرین کتنی لیٹ ہو جائے فوگ میں اور کہرے میں. معلوم ہوگا صاحب 15 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو گئی تو گھر سے جو کھانا لے کے چلے تھے وہ تو ختم ہو گیا. اب 15 گھنٹہ جو ایکسٹرا ہے وہ کیا کریں؟ تو آدمی برداشت کرے گا، کیا کرے گا بھائی؟ صبر کرے گا. اتنے میں دیکھا صاحب راستے میں کہیں بھوپال اسٹیشن پہ جو ہمارے سامنے والی برتھ پہ تھے ان کا کوئی وہاں جاننے والا تھا، اس نے گرم گرم کھانا ہوٹل سے لا کے دے دیا. بھوکے تو ہم بھی تھے، کھاتے ہوئے دیکھا، دل چاہا کہ کہیں، مگر غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ کھاتا رہا، ہم دیکھتے رہے مگر ہم نے مانگا نہیں. لیکن جب کھا پی چکا تو باہر نکلا ایک سگریٹ پینے کے لیے. سگریٹ میری بھی ختم تھی، پیچھے پیچھے گئے، بھائی صاحب ایک ہے. یہ فطرت ہے کہ نہیں بتائیے؟ انسان کھانا نہیں مانگے گا آدمی، پانی نہیں مانگے گا آدمی، تو کیا سگریٹ بیڑی کھانے سے زیادہ اہم ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ پتا یوں چلے اگر چھوٹ جائے تو اہم نہیں ہے، نہ چھوٹے تو. عرضی اور ذاتی کا فرق یہی تھا کہ عرضی چاہے جتنی اہمیت کی حامل ہو جائے، ایک قوت ارادی اگر مضبوط ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. ایک بزرگ عالم تھے آیت اللہ حجت کر کے، چین اسموکر تھے. اٹیک ہوا، ہاسپٹلائزڈ ہوئے. ڈاکٹروں نے معائنہ کیا حضور سینے کے لیے آپ کے مضر ہے. تو وہ کچھ پر مذاق آدمی سے کہنے لگے، میاں سگریٹ ہی کے لیے تو سینا چاہتا ہوں، جب سگریٹ نہیں پی سکوں گا تو سینا رہے گا، کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا حضور مگر آپ کے لیے مضر ہے. مضر ہے؟ کہا جی. کا تو اب نہیں پیوں گا.
چھوڑ دیا انہوں نے، پھر ہاتھ نہیں لگا. کیا کھانے کو اس طرح چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ پانی کو چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ تو اب بہت آسانی کے ساتھ بچے بھی ہمارے یہ سمجھ گئے کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک ہے ذاتی اور ایک ہے عرضی. ذاتی اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، عرضی اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو جدا کر لے جائے. یہاں تک جب آپ آ گئے، اب ہر انسان اس پورے مجمع میں، خاص کر کے ہمارے آپ کے علاوہ بھی جتنے بشر اس کائنات میں ہیں، ان کے اندر دو صفت پائی جاتی ہے. ایک کا نام ہے نفرت اور ایک کا نام ہے محبت. کوئی انسان اس پورے مجمع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دل نفرت سے خالی ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دل محبت سے خالی. حتیٰ کہ وہ 2 سال 3 سال کا بچہ جس کو محبت کی سپیلنگ نہیں معلوم ہے، نفرت کی ہجے نہیں معلوم ہے، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں. آپ اپنے سگے بھانجے کے یہاں جائیے، آپ بہن کے یہاں 3-4 مرتبہ جائیے. آپ کا 2 سال کا بھانجا ہے، جتنی مرتبہ آپ گئے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ٹافی نکالی، پکڑا دی. 4تھی مرتبہ جب پہنچیں گے تو انداز کیا ہوگا اس 2 سال کے بچے کا؟ امی مامو جان آئے ہیں. یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں ہے؟ برخلاف اس کے آپ 4 مرتبہ گئے، وہ ہٹو جی بات کرنے تو تم جو ہے جا کے ڈسٹرب کرتے ہو. 2-3 مرتبہ ڈانٹ دیجیے آپ. 4تھی بار جائیں گے تو کیا ہوگا؟ امی مامو جان آئے ہیں. یہ نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جانور بھی آقا محبت کے جذبے سے خالی نہیں ہے، جانور بھی نفرت کے جذبے سے خالی نہیں ہے. اچھا اس مجمع میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو کسی سے نفرت نہ ہو؟ بتائیے، ہاتھ اٹھائیے. جس کو کسی سے نفرت نہ ہو ہاتھ اٹھا. کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کہ اس کے اندر کسی سے نفرت نہیں ہے. یہ دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ نفرت سے خالی ہو سکتا ہے نہ محبت سے خالی ہو سکتا ہے. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے آپ ذاتی عرضی میں ایک چیز اور ہے، صلوات بر محمد. تو ذاتی کسے کہہ رہے تھے؟ کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، لیکن لاکھ الگ نہیں کر سکتا، انداز بدل سکتا ہے. یہ جو بزرگ ہمارے ہیں اپنے انہوں نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں، جو پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی قدیم زمانوں میں کیا ہوتا تھا، محرم میں انجمنیں آئیں، مجلس ختم ہوئی، مجلس کے بعد فرش لگا دیا گیا، مٹی کے آپ خورے اور پیالے رکھ دیے گئے، لوگوں نے اپنا شرافت سے لوگ جو ہے وہ آزاداری میں کھانا کھا کے چلے گئے. آج کوئی بیٹھ کے مٹی کے پیالے میں کھائے گا؟ اب کیا صاحب نہیں، ذرا میز کرسی ہونا چاہیے، ذرا جو ہے وہ کچھ فائبر کے برتن ہونے چاہیے، یوز اینڈ تھرو ہونا چاہیے. تو دھیرے کھانے سے آدمی الگ نہیں ہوا، انداز اس کا چینج ہوتا رہا. پانی پرانے زمانے میں فرات سے، دریا سے لوگ لا کے پانی پی لیتے تھے، پھر کنویں کھودے جانے لگے، پھر ڈیپ ویل آنے لگا، پھر جو ہے وہ آپ کے ایکوا گارڈ لگنے لگا، پھر وہ منرل واٹر. پانی سے الگ نہیں ہو سکتا آدمی، انداز بدل سکتا ہے. تو ذاتی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے الگ تو نہیں ہو سکتے آپ، اس کا نہج بدلا جا سکتا ہے، انداز بدلا جا سکتا ہے. اب آئیے ادھر، کسی کا دل محبت سے الگ نہیں ہو سکتا، نفرت سے الگ نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ ہے کہ یہ کھانے اور پانی کی طرح جذبہ محبت و نفرت ذاتی ہے یا سگریٹ اور پان اور گٹکے اور تمباکو کی طرح سے یہ جو ہے وہ عرضی ہے؟ اگر عرضی ہے تو آدمی کا دل محبت و نفرت سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے، محبت سے الگ نہیں ہوگا. مر سکتا ہے مگر نفرت کے جذبے سے الگ نہیں ہو سکتا. تمام فلسفیوں کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ جذبہ محبت اس کا جنبہ ذاتی ہے. ذاتی میں ہم نے کیا عرض کیا کہ الگ تو نہیں ہو سکتا، انداز بدلا جا سکتا ہے، نہج بدلا جا سکتا ہے. ویسے ہی محبت و نفرت، انسان الگ تو نہیں ہو سکتا، محبت کا انداز بدلا جا سکتا ہے، نفرت کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ یہ تو طے ہو سکتا ہے، یہ دل ایسا بنایا خدا نے کہ محبت سے الگ نہیں ہوگا، نفرت سے الگ نہیں ہوگا، لیکن یہ تو طے کر سکتا ہے کہ کس سے محبت کی جائے اور کس سے نفرت کی جائے. کا کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ ہر محبت
قابل تعریف نہیں ہے. یہ نہیں کہ صاحب وہ محبت بڑی اچھی چیز ہے، ہر جگہ محبت اچھی چیز نہیں ہے. ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے، قابل نفرت نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ نفرت قابل مذمت نہیں ہے، محبت قابل تعریف نہیں ہے؟ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھیے آپ. قرآن نے کہا ہر محبت قابل تعریف. پڑھو آیت. ارشاد ہوا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اب ہم بحث میں نہیں آئیں گے فلاں کا مطلب کیا ہے، لیکن اصل آیت پڑھیے آپ. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کل کو قیامت میں کچھ لوگ دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے، اے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہ جو دوستی کرے گا آدمی، محبت ہی کی بنیاد پر تو دوستی ہوگی. اور کچھ دوستیاں وہ ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے قیامت میں پچھتاوے کا سبب ہے. تو اس کا مطلب قرآن سے یہ بات طے ہوئی کہ کچھ محبتیں وہ ہیں جس میں پچھتائے گا آدمی. تو جو محبت قیامت میں پچھتاوے کا سبب بن جائے وہ محبت اچھی ہے کہ بری؟ ہو گئی نا بات. یا دوسری جگہ آئیے قرآن پڑھیے آپ. عسیٰ ان تحبوا شیئا، بہت سی چیزیں وہ تحبو جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے، فہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور بہت سی چیزیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو فہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو قرآن کہتا ہے محبت شر ہے، قرآن کہتا ہے ناپسندیدگی خیر ہے، قرآن کہتا ہے محبت پچھتاوے کا سبب ہے. ہو گئی بات. اب آئیے قصہ سناتا ہوں آپ کو. قم یا خراسان سے آدمی پیدل چلا ہے مدینے کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت کی زیارت کے لیے راستے میں چپل ٹوٹ گیا، سنگلاخ وادیاں ہیں، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے. امام کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت، اچھا فطرت کیا ہے آدمی کی، آپ کسی سے بات کیجئے اور کہیں درد ہے تو جی ہاں سب خیریت ہے، وہاں آپ کا ہاتھ چلتا رہے گا. فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امام کے پاس آیا، باتیں کر رہا، پیروں میں چھالے پڑے ہیں، ہاتھ اس نے چھالوں پر پھیرتا جا رہا ہے اور امام سے باتیں کرتا جا رہا ہے. امام کی نظر پڑ گئی. دیکھیے بہت سی جگہیں ایسی ہیں تاریخ میں کہ جہاں چاہے وہ محدث ہو، راوی ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، جملہ نقل کر سکتا ہے. امام کا محبت بھرا لہجہ کیا تھا یہ کون بیان کرے گا؟ یہ کیسے؟ ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے لہجے کا تصور کر سکتا ہے کہ امام نے کس لہجے میں کہا ہوگا، ورنہ کوئی لہجہ تھوڑی بیان کر سکتا. وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، اپنے زخموں پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، تب تک امام کی نظر پڑ گئی. اب کتنی محبت سے امام نے پوچھا ہوگا وہ آپ تصور کر سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت اٹھائی ہے تم نے. وہ بھی تھا عاشق، اس نے پلٹ کے کہا کہ مولا مگر آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا پلٹ کے امام کا جواب آیا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یا پانچویں امام کی ایک حدیث ہے حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت و نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اب اگر اس کو پڑھ لیں تو محبت عین دین ہے، وہاں جائے تو محبت پچھتاوے کا سبب ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھا کریں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے. کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے. اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا، بغیر نفرت کے رہ نہیں سکتا. تو جب یہ محبت و نفرت سے الگ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ غور کرو کون سی محبت کفر ہے، کون سی نفرت دین ہے، کون سی محبت عین دین ہے، کون سی نفرت کفر ہے، تاکہ وہ محبت اختیار کرو جو نجات کا سبب ہو. صلوات بر محمد وآل. تو آج ہم کو یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ محبت کون سی ہے جو عین دین ہے، عین اسلام ہے.
اس لیے کہ ہر محبت محبت کفر بھی ہے، محبت ایمان بھی ہے، محبت شرک بھی ہے، محبت توحید بھی ہے، محبت اچھی بھی ہے، محبت بری بھی ہے، محبت مثبت بھی ہے، محبت منفی بھی ہے۔ ہمارا ہنر یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے محبت نہ کرے، یہ غور کرے کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے۔ اب جب ہم یہ تلاش کرنے چلیں گے کون سی محبت عین دین ہے، کون سی محبت عین اسلام ہے، تو اب آئیے اس کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ دل ایسا ہے کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا، لیکن ہر محبت قابل تعریف نہیں، وہ ہم کو تلاش کرنا ہے وہ محبت جو عین دین ہے۔ اس کو یہیں چھوڑیے، اب چلیے آپ قرآن کی پھر آیت پڑھتے ہیں۔ ظاہراً سورہ مبارک نحل ارشاد ہوا من جاء بالحسنۃ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، فلہو، اچھا نہیں تو میں سمجھا شاید کوئی فلہو خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، فلہو خیر منہا، اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا۔ ایک وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ دو چیزیں کہی جا رہی ہیں، کس کے لیے؟ من جاء بالحسنۃ، جو ہماری بارگاہ میں حسنہ مینس نیکی، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، اس کو جتنی نیکی ہے اس سے بہتر تو دیا ہی جائے گا ایک، اور قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا۔ اب صاحب وسیع حسن صاحب مر گئے، مرحوم اللہ مغفرت کرے، ان کے نامہ اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، خدا کرے انشاءاللہ حج ہو جائے، مجلسیں ہیں، تو نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ان کو اس سے بہتر اجر ملنا چاہیے اور قیامت کی دہشت سے محفوظ رہنا۔ لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہوں من جاء بالسیئۃ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا، وہم کبت وجوہہم فی النار، ان کو اودھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب جس کو پکڑ کے اٹھا کے، یہی ابھی دنیا میں کوئی تنور ہو اور چار آدمی پکڑ کے اس کو تنور میں ڈالنے لگے، دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کو؟ اور جس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہو اس کو دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پالنے والے یہ کون سی بات؟ آدھی آیت کہہ رہی جو نیکی لے کے آئے گا اس کو جو ہے وہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا، پھر اس کے بعد تو کہہ رہا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی لے کے آئے گا اس کو اودھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کو دہشت ہوگی۔ تو چلیے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں مثل یزید کے، فرعون کے، قارون کے، کہ جن کے یہاں برائیاں ہی برائیاں ہیں، وہاں تو چل جائے گا، اٹھا کے ڈال دیا آپ نے جہنم میں، بات ختم ہو گئی۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں؟ 14 بس نا، اس سے زیادہ معصوم تو آپ نہیں گنا سکتے نا۔ تو اب اگر یہ ہے کہ جن کے صرف نیکیاں ہیں وہ معصوم 14 ہی تو ہوئے نا، بقیہ بچے ہم اور آپ۔ ہم میں آپ میں اس پورے مجمع میں کون آدمی ایسا ہے جو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکے کہ نیکی ہے ہمارے عمل میں، برائی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ اور اب جب ہم مرے تو آدھی آیت کہتی ہے دہشت سے بچاؤ کہ نیکی اس کے نام عمل میں ہے۔ بھئی نماز پڑھی ہم نے، روزہ رکھا ہم نے، حج کیا ہم نے، بقیہ عبادتیں کی ہم نے، تو یہ نیکی ہم کر کے گئے۔ آدھی آیت کہتی دہشت نہیں ہونی چاہیے، 4 6 10 20 گناہ بھی ہیں، وہ برائی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ڈالو جہنم میں۔ اب کیا ہوگا؟ پالنے والے یہ کیا تو نے کہا؟ وہاں تو ٹھیک ہے کہ جن کے صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ 14 سے آگے ہے نہیں۔ چلیے انبیاء کو مان لیجئے آپ، وہاں بھی ٹھیک ہے جیسے یزید و فرعون، برائیاں ہی برائیاں۔ ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ آدھی آیت کہتی ہے بچے رہو گے، آدھی آیت کہتی ہے جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہاں پر قرآن کا پڑھنا خود ایک ہنر ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب دیکھیے 10 دن ہے، کیا اللہ توفیق دیتا ہے کہاں تک آتے ہیں، لیکن خود قرآن کا پڑھنا ایک ہنر ہے۔ یہ جو ہم نے گنایا، نماز، روزہ، حج، مجلس، بر والدین، یہ کیا ہے؟ بہت توجہ سے آپ سن رہے اس لیے پوچھ لیں، یہ کیا ہے؟ نیکی ہے کہ نیکیاں ہیں؟ دیکھیے یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا۔ نیکی دیکھیے، ہمارا اور آپ کا مزاج الگ ہے۔
کہ جہاں ہم کو مذکر بولنا چاہیے وہاں مؤنث بول گئے، جہاں بیٹھا ہے بولنا چاہیے وہاں بیٹھی ہے بول رہے ہیں، جہاں بیٹھی ہے کہنا چاہیے وہاں بیٹھا ہے بول. آج تک نہ طے ہوا کہ بلبل چہکتا ہے کہ بلبل چہکتی ہے. یا پڑھیے اردو، پتہ نہیں آپ کیا پڑھایا تھا نہیں پڑھا. ہم لوگوں کا باقاعدہ کورس میں کہ بلبل مذکر ہے کہ مؤنث ہے، کہیں بلبل چہکتا ہے کہیں بلبل چہکتی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ صاحب ہم کو بولنا ہی نہیں آتا کہ کہاں اٹھتا ہے کہاں اٹھتی ہے، کہاں بیٹھتا ہے کہاں بیٹھتی ہے، کہاں مذکر بولا جائے کہاں مؤنث، کہاں سنگولر کہاں پلیورل. لیکن معاذ اللہ کیا اللہ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سنگولر آنا چاہیے تھا وہاں پلیورل بول گئے، اور جہاں پلیورل ہونا چاہیے تھا وہاں واحد کا لفظ بول گئے؟ اللہ میاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب نیکی ہے کہ نیکیاں؟ نیکیاں. اگر مراد یہ ہے تو نیکیاں ہیں. اور حسنہ مانے نیکی، حسنہ کی جمع کیا ہے؟ حسنات. اگر خدا کا مطلب یہ ہوتا تو اس کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کے آئے گا. آپ قرآن پڑھیے. آپ اگر مراد ہے جھوٹ، چوری، دغا بازی یہ ہے تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالسیئات، جو ہماری بارگاہ میں برائیاں لے کے آئے گا. قرآن نے واحد کا لفظ استعمال کیا من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لائے گا، جو ہماری بارگاہ میں برائی لائے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بے شک نیکیاں ہیں، لیکن ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے. ان ساری برائیوں میں کوئی ایک بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں کر سکتی. اور ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے کہ جس کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عبادت قبول ہوگا. اب ہم کو تلاش کیا کرنا ہے؟ وہ پرٹیکولر خاص وہ لفظ حسنہ، وہ بڑی نیکی کیا ہے؟ صلوات بر محمد، وہ کیا ہے؟ اچھا یہ معاذ اللہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ اتنا کوئی فرق نہیں، حسنہ بھی صحیح چل جائے گا، میں نے کہا ہمارے آپ کیا چل جائے گا، اللہ کیا نہیں چلے گا کہ جہاں جو ہے وہ واحد بولنا چاہیے تو وہاں جمع بول جائے. اچھا اور ایسا بھی نہیں معاذ اللہ کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ حسنہ کی جمع کیا ہے. قرآن نے جمع دونوں کی یوز کی. ان الحسنات یذہبن السیئات قرآن میں استعمال ہوا ہے. حسنہ کی جمع بھی تو جب دوسری جگہ قرآن حسنہ کی جگہ حسنات استعمال کر سکتا ہے، سیئہ کی جگہ سیئات استعمال کر سکتا ہے، تو یہاں حسنات کہنے میں کیا پرابلم؟ اس کا مطلب کہ جنرل حسنات مراد نہیں ہے، کوئی ایک پرٹیکولر خاص حسنہ مراد ہے. ساری برائیاں مراد نہیں، کوئی ایک بڑی برائی مراد. وہ ہم کو حسنہ تلاش کرنا ہے کہ وہ ایک نیکی کیا ہے. اچھا اور دونوں واقعی آیتوں کو آپ دیکھیے نا تو مزاج ایک ہے. یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من جاء بالحسنۃ، اگلا فقرہ کیا تھا؟ فلہ خیر منہا، اس سے جتنی نیکی تمہاری ہے اس سے بہتر دیا جائے گا. یہاں تک آپ آ گئے. اب ہم کو تلاش کرنا ہے وہ حسنہ کیا ہے جو قرآن نے یوز کیا ہو. اب آئیے پڑھتے ہیں اسی آیت کو جس کو خطبے کے بعد تلاوت کی گئی. ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. کہ یہاں تک تو سنا ہے. میں نے کہا اس کا اگلا فقرہ کیا ہے؟ وہی انداز ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. آپ وہاں کا انداز دیکھیے، جو نیکی لے کے آئے گا اس سے بہتر دیں گے. یہاں کیا ہے؟ جو نیکی کا ارتکاب کرے گا اس سے بڑھ کے دیں گے. دونوں آیتوں کو جب اکٹھا کرے تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مودت اہل بیت وہ حسنہ ہے، جب تک وہ نہ ہوا کوئی نیکی کارآمد نہیں ہو سکتی.
اب یہاں تک جب آپ آ گئے تو ہم کو اور آپ کو قرآن وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک نسخہ دیا گیا ہے نا. کیا ہے؟ اس سے بحث نہیں ہے کہ بیان کرنے والا کتنا اونچا ہے، اس سے غرض نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے کسوٹی قرآن لا کے یہاں رکھو، ٹیلی کر جائے تو ٹھیک، نہیں ہے تو چاہے جتنے بڑے آدمی ہوں جھوٹے ہیں، ان کی ہم جو ہے قبول. اہل بیت نے کہا ما قلنا، ہم نے کہی نہیں وہ بات اگر قرآن کے خلاف چلی جائے. اب آئیے تو اب قرآن کی دونوں آیتیں جب آپ یکجا کریں گے تو حسنہ کا مطلب کیا ہوا؟ مودت اہل بیت. ہو گئی نا بات. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ محبت اہل بیت حسنہ ہے، اب اگر اسی حسنہ کو روایتیں بیان کریں تو پھر اس کی صداقت میں ہم کو شبہ رہ جائے گا. قرآن تو کہہ چکا ہے نا کہ محبت اہل بیت حسنہ ہے. اب اگر الگ سے ایک نام لے کے حدیث کہتی ہے کہا، میں نے کہا امام صادق علیہ السلام نے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی. وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ، ہم کو برائی بھی ڈھونڈنا تھی. وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی. اب جب یہ نسخہ سمجھ لیں گے تب جتنی حدیثیں سب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے. لو عبد عبدا ما قام به نوح فی قومه، اگر کوئی اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے. ولو مد فی عمره حتی حج 1000 مرۃ علی قدمه، کسی کی عمر اتنی طولانی کر دی جائے کہ 1000 حج پیدل بجا لائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے. علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے. لیکن جڑ بنیاد آپ کو وہیں سے لانا ہوگا قرآن سے. قرآن سے اتنا لے لیا آپ نے، بقیہ روایات سمجھنا آسان ہو جائے گی. اسی کی ایک کڑی کا نام ہے حسین، اسی عشق کا نام، اسی محبت کا نام، اسی لگاؤ کا نام ہے حسین. اور حسین کی محبت وہ ہے، اللہ اکبر. میں نے عرض کیا نا کہ دل خالی تو نہیں رہ سکتا محبت سے. طے کرنا کہ کس سے محبت کی جائے. طے ہو گئی مودت اہل بیت، جو آیت میں نے پڑھی ہے. اسی اہل بیت کے ایک فرد کا نام ہے کیا؟ جس کے لیے اللہ نے فرمایا، اللہ رسول اللہ نے فرمایا ہے حسین منی. آگے 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 مسئلہ وہی ہے. آگے پوری روایت کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. پوری آیت یہ ہے، تب سمجھ میں آئے گا. حدیث یہ ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگلا فقرہ کیا؟ احب اللہ من احب حسینہ. یہاں پر ہمارے بزرگوں میں یہ بحث ہے کہ اس فقرے کا ترجمہ کیا کیا جائے. بعض کہتے ہیں یہ جملہ جملہ خبریہ ہے، بعض فرماتے ہیں جملہ جملہ انشائیہ ہے. اگر جملہ جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ ہوگا احب اللہ من احب حسینہ. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. اور اگر یہ جملہ جملہ انشائیہ ہے تو اب ترجمہ یہ ہوگا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا رد ہو جائے مگر رسول اللہ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اور نبی جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. کوئی پیغمبر نے نسخہ دے دیا
اگر چاہتے ہو معشوق خدا بننا، عاشق حسین بن جاؤ، معشوق الہی بن جاؤ گے، محب حسین بن جاؤ، محبوب الہی بن جاؤ گے۔ اس قدر اللہ کے نزدیک مرتبہ ہے حسین کا۔ سر نہ اٹھائیے گا سجدے سے۔ دیکھیے بھائی، میں نے کہا آج تو پہلا دن ہے، جلدی جلدی کتنا خدا توفیق دیتا ہے کہ میں فضائل حضرت سید الشہداء نقل کر سکوں، کتنے اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ فضائل اہل بیت سن سکیں۔ یہ سب توفیقات کے اوپر ہے۔ آپ یقین کیجئے، نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، نہ سننے والا سن سکتا ہے۔ اللہ نے آپ سے محبت کی تو آپ کو فرش اہل بیت پر بلایا ہے۔ اللہ نے ہم سے چاہا تو ہم فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں، ورنہ اگر خدا نہ چاہے تو نہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کے نیچے کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے نیچے کیا ہے؟ قالین۔ قالین کے اوپر کیا ہے؟ آپ کہیے خود، ہے نا۔ اور آپ اور قالین کے بیچ کیا ہے؟ روایت ہے، روایت ہے، حدیث ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، یہ مومنین جو آ کے بیٹھے ہیں نا، فرشتے آ کے تبرکن ان کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ جائیں گے تو کچھ آپ کو تبرک ملے گا نا، تو آپ کو تو تبرک دے دیا، جو فرشتے ہیں ان کا تبرک کون دے گا؟ بولیے، ان کا تبرک کہاں ہے؟ کہا جس کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں وہ خود تبرک دے گا۔ اب روایت کہتی ہے، یہ بھی اسی کبریت احمر، ابھی ہم نے جو کبریت احمر کا حوالہ دیا تھا نا بیٹا، اسی کبریت احمر میں یہ روایت ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، جب یہ فرشتے یہاں سے واپس جاتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ان کا تبرک، ذکر اہل بیت، ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے۔ جب یہ واپس جاتے ہیں ملکوت اعلیٰ میں تو جو فرشتے نہیں آئے رہتے وہ پوچھتے ہیں ہمیں کہاں سے، بڑا زبردست ہے۔ کہ بھیا جا رہے تھے، اتفاق سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا وہاں مجلس ہو رہی تھی، جا کے وہاں بیٹھ گئے، بھیا یہ اس کا اثر ہے۔ تو سب کہتے ہیں اے بھائی ہم کو بھی لے چلو یار، کہاں ہو رہی تھی؟ تو ان فرشتوں کا جواب ہے مجلس ختم ہو گئی، لوگ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار لوگ چلے گئے، وہ جگہ تو ہے نا، لوگ چلے گئے، لوگ چلے گئے، وہ جگہ تو ہے نا جہاں پر جو ہے وہ مجلس حسین ہو رہی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ وہ فرشتے آئیں گے، آپ جہاں سے اٹھ کے گئے ہیں نا وہاں اپنے پروں کو تبرکن مس کرتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ 10 بجے رات کو ذکر اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ یہ معمولی شرف۔ ایک صحابی تھے چھٹے امام کے ظاہر، ایسے ہی امام نے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کبھی آپس میں بیٹھتے ہو؟ ہاں، بیٹھ کے ہم اہل بیت کے مسائل بیان کرتے ہو، ہمارے امور پہ گفتگو کرتے ہو؟ تو راوی نے کہا ہاں مولا، اکثر ہوتا، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کے مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں بھی آ کے ایسی بزموں میں مجلسوں میں بیٹھا کروں۔ یہ کاہے کے لیے؟ یہ تاکہ ہم کو شوق دلایا جائے کہ بیٹھو، رحم اللہ من احیا امرنا، روایت ہے کہ خدا رحم کرے اس انسان کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصول کافی میں یہ روایت، ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا جو ہے وہ ایک آدمی ہے بڑا جو ہے وہ رجل راویۃ لاحادیثکم یشدد بہ قلوب شیعتکم، ایک آدمی ہے آپ کے روایتوں کو ایسا بیان کرتا ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت گزار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ولیست لہ تلک الروایہ، مگر وہ بیچارہ اس ڈھنگ سے بول نہیں پاتا۔ ایہما افضل، اس میں افضل کون ہے؟ امام نے فرمایا کلاہما افضل، دونوں۔ بھائی نماز روزہ، خبردار اہل بیت اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بارگاہ میں ہماری واہ واہ کرے اور ہمارے اللہ کی نہ مانے۔
صلوات پر محمد. یہ حسین پسند. اس کو نوٹ رکھیے آپ کہ اگر کسی سے محبت ہے تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جو چاہے وہ کرو, تب محبت کہلائے گی. یہ تھوڑی کہ ہم اپنے اعتبار سے جو چاہے دعویٰ کرتے رہے اور پھر کہیں ہم محب ہیں. نہیں, محب وہ ہے کہ جو معشوق کی مرضی پہ چلے, جو محبوب کی مرضی پہ چلے. اگر ہمارا معشوق حسین ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا میرا مولا چاہتا کیا ہے. جب تک مولا کی مرضی پہ نہ چلیں گے یہ زبانی لقلقہ تو ہو سکتا ہے مگر عشق حسین نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. بس تو مولا دو آدمی ہے, ایک نماز روزہ سب کچھ کرتا ہے, وَلَيْسَتْ لَهُ تِلْكَ الرِّوَایَةُ, مگر وہ بیچارہ اس انداز سے بول نہیں پاتا. تو پہلے تو امام نے کہا کہ کلاہما افضل, دونوں. مطلب یہ کہیں سے یہ نہ ہونے پائے کہ یہ چیز ہلکی پڑ جائے, دونوں. اس نے کہا مولا یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک آدمی نماز روزہ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس میں آپ بیائیے کون ہے. آپ سنیں گے 3 مرتبہ امام نے فرمایا الراویۃ لاحادیثنا یشدد بہ قلوب شیعتنا, وہ شخص جو ہماری حدیثوں کو اس انداز سے بیان کرے کہ ہمارے چاہنے والوں کے دل مضبوط ہو جائیں, ایسا شخص ایسے 1000 عابد سے افضل ہے. صلوات بر محمد. بس مجلس تمام ہو گئی. حسین کا مرتبہ کیا ہے, حسین کی حیثیت کیا ہے. اللہ نے حسین کا لحاظ کیا ہے, ہم آپ کیا ہیں. خدا نے حسین کا لحاظ کیا. یہ لحاظ نہیں تو اور کیا ہے. اٹھائیے گا مت سر جب تک اتر نہ جائیں. اس کو سرسری لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دردائیل فطرس کا تو واقعہ سنا ہے نا, آ کے مس کیا ہے. اللہ دردائیل. صلوات بر محمد. اب راستے میں پڑھا, میں نے فلائٹ میں تھوڑا مس کر رہا ہوں, چلیے اس کو کل پڑھوں گا, جانے دیجیے. صلوات بر محمد. تو دردائیل کو اللہ نے جو ہے وہ 1000 پر کتے دے رکھے تھے, پوری دنیا پر محیط تھا. شوق ہو گیا جو ہے وہ ان کو کہ صاحب میرے برابر کون ہے. اللہ میاں نے اور 1000 پر کا اضافہ کر دیا دردائیل کے, کہ جاؤ اب ذرا ٹہلو. پوری دنیا میں ٹہلایا اور تب بھی یہ حد تک اللہ کی دنیا کے نہیں پہنچ سکے. واپس آ گئے. کہا بس یہ ان کی جو ہے جرم تھا, ان کے بالوں پر چھین لیے گئے, چھوڑ دیا گیا ایک جگہ. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, پڑھے ہیں دردائیل 1000 سال سے, 1000 برس سے دردائیل پڑھے. جب امام کی ولادت ادھر سے جبریل آنے لگے تو راستے میں دیکھے, اے بھیا جبریل کہاں. یہ دردائیل خود نہیں آ پایا تھا, فطرست کو تو یہ لوگ لے کے آئے تھے, دردائیل رہ گیا. کہاں؟ کیسے اس طریقے سے آخری پیغمبر کے یہاں بیٹا ہوا ہے, نواسا ہوا ہے, اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے جو ہے مبارکبادی کے لیے جا رہا ہے. دردائیل نے کہا یار میرا قصہ بھی بیان کرنا بھائی, اتنے دن سے پڑا ہوا ہوں یہاں, پیغمبر اگر کہہ دیں گے جو ہے وہ تو ہو جائے گا. روایت کہتی ہے جبریل آئے, مبارکبادی وغیرہ کے بعد قصہ سنایا دردائیل کا. امام پیغمبر نے فرمایا حسین کو لاؤ. ابھی میں نے آیت پڑھی نا, قرآن کیا کہتا ہے, وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اگر نبی کے پاس آتے استغفار کرتے اور ہمارا نبی بھی کہہ دیتا تو ہم معاف کر دیتے. تو پیغمبر خود کہہ دینا کافی ہے, لیکن یہی ہے عظمت, پہچانو. پیغمبر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے, کہا نہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ بہت دن سے پڑھا, بہت راستے میں ملا تھا, بیچارے نے بہت کہا ایسا بات کرنا یار, کہہ دینا. پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے حسین کو لاؤ. کپڑے میں لپٹے, بچپن ابھی تو پیدائش ہے نا, تہنیت پہ ابھی آج ہی کا واقعہ ہے. لے کر کے آئے. پیغمبر نے حسین کو ہاتھوں پر بلند کیا, آواز دی خدا تجھ کو اس مولود کا واسطہ ہے, دردائیل کو معاف کر دے. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بالوں پر واپس ہوئے, پھر اس کے بالوں پر واپس ہوئے. ہم جتنے لوگ ہیں جن کے بالوں پر چھن چکے ہیں, عبادت کا بالوں پر چھن چکا ہے, ریاضت کا بالوں پر چھن چکا ہے, تقوی کا بالوں پر چھن چکا ہے ہمارا. آئیے آج پہلی محرم کی شب ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں, خدا تجھے واسطہ ہے حسین کا,
یا اللہ جس حسین کے صدقے میں تو نے فطرس کو بالوں پر عطا کیے، جس حسین کے صدقے میں تو نے جو دردائیل کے گناہ کو معاف کیا، پروردگارہ ہم گندے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم برے ہیں، ہم گنہگار ہیں پروردگارہ، مگر حسین کے وسیلے سے ہم چاہتے ہیں، آج سال کی پہلی تاریخ ہے، حسین کے مصائب کے پہلا دن ہے، پروردگارہ بحق حسین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ بحق حسین ہمیں توفیق دے، جیسا حسین چاہتے ہیں ویسے بن جائیں۔ ایک چیز عرض کروں، دیکھیے ممبر سے پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن کیا چاہتا ہے قرآن بھی، خدا اگر توفیق دے کبھی عرض کروں گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ نبی کے تئیں اور اہل بیت کے تئیں کیا ہو جاؤ، نہ مال، نہ اولاد، نہ جائیداد، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے حسین کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں۔ اور آئیے آپ کربلا میں دیکھیے، کربلا میں آپ کو دکھائی دے گا کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو بھی، دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جس کو اپنے بچے سے لگا۔ کربلا میں کچھ نہیں ہے، کچھ جو کچھ ہے وہ حسین ہے۔ اچھا وہ بھی کوئی پیدائشی مسلمان نہیں، خاندانی مسلمان، 17 دن کل ہوا تھا مسلمان ہوئے، عاشور کے دن تک 17واں دن تھا اس خاتون کا۔ روایت کہتی ہے کہ اب جب عاشور کا دن آ گیا، راستے میں آ رہی تھی اتفاق سے، یہ بیٹا کس کا قافلہ گزر رہا ہے، جاؤ پتہ کرو۔ جا کے پتہ کیا، آ کے بتایا، کہا وہ مسلمانوں کے رسول ہیں جو کہ ان کا نواسا جا رہا ہے، کہا ذرا لے چلو۔ ماں آئی بیٹے کے ساتھ، کیا اثر ہوا، حسین کا مسلمان ہو گئی۔ قمر کی جو ہے بیٹا وہب کی زوجہ، تینوں مسلمان۔ 17واں دن تھا کربلا میں۔ روایت کہتی ہے کہ جب 17واں دن عاشور کا دن آیا، قمر نے بلایا وہب کو، بیٹا جاؤ اپنی جان مولا پر قربان کر دو۔ وہب نے کہا کہ میری ہمت ہے کہ میں ماں کے حکم کی سرتاپی کروں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہب نے جانا چاہا، اللہ اکبر، بیوی نے روک لیا، کہا مرنے جا رہا ہوں۔ کہا تم تو مرنے جا رہا ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں، آدمی کہتا کچھ ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ ہے۔ وہب کی بیوی نے کچھ کہا، وہب کچھ سمجھے، تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ وہب نے نگاہ اٹھائی، خیام حسینی کی طرف دیکھا، ان خیموں کو دیکھ رہی ہو؟ ہاں، جو حال ان عورتوں کا ہوگا وہی حال تمہارا ہوگا۔ مطلب شاید وہب سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا تم خاندان علوی سے بڑھ کے ہو، کیا تم سیدانیوں سے بڑھ کے ہو؟ وہب کی زوجہ نے کہا وہب تو میری بات ہی نہیں سمجھے ہو، میں اس دنیا کی زندگی کی بات تھوڑی کر رہی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا تم جا کے قتل ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ مطلب میں تم کو نہیں جانے دوں گی اس وقت تک جب تک چل کے حسین کے سامنے وعدہ نہیں کرو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ روایت کہتی ہے وہب آئے، آنے کے بعد وہب نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے وعدہ لیا، میدان میں چلے گئے، جنگ شروع ہوئی۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے وہب۔ جب زخم کافی ہو گئے تو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آئی کہ واپس آ گئے ماں کے پاس جس نے بھیجا تھا۔ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اماں اب تو راضی ہو؟ ماں کی فطرت کیا ہے، ایک کانٹا دھس جائے ماں برداشت نہیں کر پاتی۔ آپ عقلاً سوچئے، کتابیں پڑھیے کہ جب وہب آئے ہیں تو ماں کو کہنا کیا چاہیے تھا، زخموں سے چور ہے نا، تو جو ماں کی فطرت ہے، میرے بچے کو یہاں بھی زخم لگا ہے، یہاں بھی تیر، ایک ایک جگہ کو دیکھنا چاہیے تھا، نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مگر بجائے اس کے کہ بچے کے زخم کو دیکھتی، جیسے ہی وہب نے کہا اماں اب تو راضی ہو، فرمایا نہیں۔ پھر کہ جب تک سر الگ نہیں ہو جائے گا بدن سے۔ یہ کہاں کی منطق میں یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ جب تک سر الگ نہیں ہو جائے گا میں راضی۔ وہ میدان میں چلے گئے، کہتے ہیں لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرے، ماں دیکھ رہی ہے، گرے، ایک شقی آگے بڑھا، سر کو جدا کیا گیا۔ اچھا یہاں تک بھی ٹھیک تھا، ایسے ظالم تھے واقعی جیسے ان کے اندر دل ہی نہیں تھا، پتھر لگا ہوا تھا۔ ماں کے ساتھ ایسی جسارت، کسی ملعون نے یہ کیا کہ کٹا ہوا سر اٹھایا اور اٹھا کے پھینک دیا وہب کی ماں کے پاس۔
وہب کی ماں نے بیٹے کا سر لے لیا, شاباش میرے لال, زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا تو نے. اس کے بعد اسی انداز سے واپس, ہم جو دے دیتے ہیں راہ خدا میں واپس نہیں لیتے. یہ تو ماں کی داستان رہی. بس آخری فقرہ سن لیجئے درمیان میں اسی زوجہ کا. کہتے ہیں کہ کربلا میں وہب کے بازو بھی شہادت سے پہلے قلم ہو گئے تھے, کہ ادھر بازو قلم ہوا, ادھر کیا دیکھا وہب نے کہ بیوی وہب کی ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے یا حسین کرتی ہوئی میدان میں چلی آ رہی. وہب نے دیکھا, ہیں یہ کہاں, تم کہاں؟ کہا آئی ہوں مولا کی طرف سے لڑنے کے لیے. کیا ہو گیا؟ ابھی میں آ رہا تھا تو نے مجھ کو آنے سے روک دیا, اب کیا ہوا؟ کہ جس وقت تجھ کو روکا تھا اندازہ مجھ کو نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے, میرا حسین اتنا تنہا ہے. کہ تو اب کیا ہوا؟ کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی, میرے کانوں میں حسین کی آواز آئی, حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی, کوئی ہے میری نصرت کرنے والا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا. وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. وہب نے لاکھ سمجھایا. کہتے ہیں کہ جب وہب بازو تو قلم ہو چکے, بیوی کی ردا کو دانتوں سے دبایا کہ کھینچتے ہوئے لے چلیں, اتنا خون بہ چکا تھا کہ ہمت جواب دے گئی. دانتوں سے ردا کو چھوڑا, رخ کیا خیمے کی طرف, فرمایا آقا حسین میرے مولا سب برداشت ہے, ناموس کا اس طرح گھر سے نکلنا برداشت نہیں. میرے مولا آؤ میری بیوی کو سمجھا کے گھر میں واپس کر دو. دل چاہتا عرض کروں وہب اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت ہے, ارے کاش 11 محرم کو تم ہوتے تو دیکھتے یہی خاندان اہل بیت ہے, کربلا سے کوفے, کوفے سے شام, دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے, منادی ندا دے رہا ہے, یہ زینب ہے, یہ ام